بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم جو پوری صورتحال ہے مذاکرات کی یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کی، اس کا جائزہ لیں گے اور تجزیہ کریں گے۔ ایک تو حکومت کی روش میں تبدیلی دیکھی، ظاہر ہے کہ ہم نے 5-6 دن ولاگ نہیں کیا تو اس پر ہم تبصرہ بھی نہیں کر سکے۔ اچھا، پہلے کہا جاتا رہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پھر عدالتوں کا فیصلہ آیا، پھر عدالتیں بیک فوٹ پہ چلی گئیں، اب حکومت اور پی ٹی آئی دونوں رویے میں نرمی آ گئی، لیکن دوسری طرف سے جے یو آئی نے اسی طرح سختی موقف میں برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں میرے خیال مذاکرات سے کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو بھی فرق پڑے گا اور نون لیگ کو بھی کافی فرق پڑے گا۔ تو اب یہ مذاکرات ہوں گے یا یہ کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیا کچھ سنجیدگی اس میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا دیکھیں؟ کسی حد تک تو میرے خیال میں تحریک انصاف اب سیاسی دھارے میں واپس آنا چاہتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو سہولت کاری میسر تھی تحریک انصاف کو ماضی میں 5-6 سال تو اس کی کچھ باقیات اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اب بھی موجود ہے سسٹم کے اندر۔ اب اس سسٹم میں حکومت نے بھی دیکھ لیا ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی 1 سال میں یہ چیز جج کی ہے کہ ہم کلی طور پر تحریک انصاف کو اس طرح ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ ہم بھرپور کوئی کارروائی کر سکیں، ایسا نہیں ہوا ان سے۔ تو اس صورت میں پھر اوپر سے جو سپریم کورٹ والا معاملہ درمیان میں آیا، اس میں بھی بطور ایک تصادم کے تو ایک چیز نظر آ سکتی تھی کہ یہ بس نہیں مانتے اور نہ ہی کوئی مذاکرات کوئی چیز، اگر اس میں بھی ایک ہی پارٹی کو نقصان ہو رہا تھا اور وہ پارٹی تھی پاکستان مسلم لیگ نون۔ جتنی نااہلی کی اب وزیر قانون ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، وزیر اعظم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب وہ آلریڈی آؤٹ ہیں۔ اس سیناریو میں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کیوں نہ تھوڑا سا اس گیم کو سیاست میں بدلا جائے اور ہر قربانی ہماری طرف سے نہیں جانی چاہیے۔ کچھ آپشنز انہوں نے، جو یہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا نا، اس کو اپنے سر سے ہٹانے کے لیے یہ والا پروسیس وہ آگے لے کر آئے ہیں۔ اب زرداری صاحب کی بات، زرداری صاحب پہلے بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ معاملات کو سیاست کی اس میں جانا چاہیے۔ اب وہ کس طرح کی گیم کھیلتے ہیں، وہ صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے نہیں، لیکن ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے، چاہے وہ جب نون لیگ کے اگینسٹ بھی تھے، مطلب پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ آؤٹ بھی لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مال روڈ کے اوپر ایک تاریخی پروگرام اور جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، عمران خان بھی تھے، اور شیخ رشید نے وہ مار دو جلا دو والی وہ جو ایک سپیچ کی تھی۔ تو زرداری کی یہ عادت ہے کہ وہ مل کے چلنے کی اس کے، لیکن اب درمیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کیونکہ اسٹریٹ پاور کے آدمی ہیں، ان کو 100% یقین ہے کہ جو میرا کارکن ہے، جس طرح تحریک انصاف کا کارکن وہ بغیر عمران خان کی نااہلی، کوتاہی، غلط بیانیاں، یو ٹرن، اس کو اگنور کر کے وہ کہتے ہیں جی مرشد عمران خان، تو مولانا فضل الرحمان کے پاس جو کارکن ہے نا، وہ تو بالکل خالصاً اس کی پارٹی کا نظریاتی آدمی ہے۔ تو مولانا صاحب اس وجہ سے کہا کہ مجھے تو اپنے کارکن کے اوپر ناز ہے، میں نہیں کسی مصلحت کی اس کی طرف جانا چاہوں گا، پاور پالیٹکس کروں گا، میں لینے کی پوزیشن میں ہوں گا، میں لینے کی نہیں ہوں گا۔ میرے ساتھ جو بھی بات ہوگی تو بطور ایک پاور فل سیاستدان کے کریں، پھر میں ریڈی ہوں۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ کسی حد تک آپ کیسے یہ سنجیدہ ہے، کیونکہ جو ارکان ہے نا دونوں طرف سے پاکستان مطلب حکومت کی طرف سے بھی اور اب اپوزیشن میں پہلے جن لوگوں کا نام آ رہا تھا تو ان کو چینج کر کے اب علی ظفر ہیں بیرسٹر، ہاں جی، یہ کورٹ کے آدمی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، پھر شامود قریشی صاحب ہیں، ظاہری بات ہے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور اس وقت وہ عمران خان کے قریب ہیں، جہانگیر ترین کے جانے کے بعد وہ ہیں، اور دوسری طرف فواد چودھری ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس پچ کے آدمی ہیں۔ اس طرف سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کافی، اب اسحاق ڈار صاحب کا بیٹھنا،
से नवीद कमर का बैठना, यूसुफ रज़ा गिलानी का बैठना, साद रफ़ीक का बैठना, तो ये भी मेचोरिटी, और वज़ीर कानून का बैठना, ये मेचोरिटी शो कर रही है कि ये डायलाग होंगे और ये किसी न किसी हद तक ये बात आगे जाएगी। अब इसमें यही है ना कि डायलाग में क्या होगा अक्टूबर में। अब इस तरह भी नहीं हो सकता कि एक फरीक दूसरे फरीक के मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक कर ले, उस पर राज़ी हो जाए। हाँ जी, यानी कि चलो 14 मई नहीं तो मई के और तारीख़ मुकर्रर कर लें एंड पे। अब तो ये डिबेट बुनियादी जो मौलाना का मौक़िफ़ है ना, मुझे इस वजह से भी सही लगता है कि भाई आपका काम ही नहीं है इलेक्शन की तारीख़ देना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो फिर आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं कब इलेक्शन करवाने पे? तो ये चीज़ भी मेरे ख़्याल में ठीक है। लेकिन अब क्या मतलब मई में इलेक्शन होंगे, या चलो आप कह लें जून में हो जाएं, या फिर अक्टूबर में, इस तरह भी नहीं हो सकता। यानी फिर सितंबर जुलाई इस यहाँ तक कोई बात आएगी। अब यहाँ तक जो बात है ना, एक तो आपको इशारा दिया था चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में, जब लास्ट टाइम वो समाअत हियरिंग हुई थी कि जी हज भी गुजर जाए, फसलें भी गुजर जाएं, तो वो बात कर रहे थे जुलाई के बाद की। लेकिन जहाँ पीडीएम है वो कभी भी सितंबर की लास्ट तारीखों से पहले नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको पंजाब का इलेक्शन चाहिए पहले। पीटीआई कंसर्न यही करती रही कि मुझे पंजाब का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि केपीके के अंदर जब से असम्बली डिसॉल्व हुई है तो केपीके का कोई नुमाइंदा आदमी आपको नज़र नहीं आता इलेक्शन की तरफ दौड़ता हुआ। ना टिकटों की तकसीम के ऊपर वहाँ कोई इजलास हुआ है, ना कोई आने वाले लह अमल, नहीं डेट ना भी हो। सियासी पार्टियां जो होती है ना वो तो अपना लह अमल तैयार करती है ना। अब डेट तो देना ठीक है, इलेक्शन कमीशन कितनी एक डेट देता होता है, 2 माह की दे देना, 60 रोज की होती है ये सी। तो अब सियासी जो वो अब जिस दिन से इमरान खान जमान पार्क में आए हैं विदाउट असम्बली डिसॉल्वेशन, पंजाब की असम्बली से पहले ही, लेकिन पंजाब की सियासत का जोड़ तोड़ तो शुरू हो गया था। तो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर उन्होंने वो कहा भी था कि मैं मायूस हूँ पेशावर के हवाले से और इमरान खान ने। तो पंजाब में वो चाहते थे कि अक्सरियत हासिल हो जाए, तो इसका डंट पड़ेगा केपीके पर भी और बाकी इसके ऊपर सूबों के। लेकिन अब जब सूरत हाल सिर्फ पंजाब तक वो महदूद करके बैठ गए थे, तो वो यहाँ से एक कुव्वत इकट्ठी करना चाहते हैं। और आपको पता है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो यहाँ से ज़्यादा तादाद MNAs की होती है, यहाँ से ज़्यादा तादाद MPs की होती है। तो वो ये कंसर्न था कि कौमी असम्बली में यहाँ से जीत के जाया जा सकता है। अक्सरियत अगर लेनी है तो पंजाब को पहले फुली कंट्रोल में लो, यहाँ से कौमी असम्बली में जाओ, वहाँ एक बिल पास करो किसी की एक्सटेंशन का। जिस तरह पहले एक एक्सटेंशन हुई थी कि जी मुल्क इन हालात में है और सारा कुछ, तो अब ये भी किया जाए कि इस वक्त क्योंकि आईनी तौर पर एक बहरानी सूरत हाल है, तो उसमें एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कानून की तशरीह को और मौजूदा हालात पे उसने काफ़ी वर्क कर रखा है, तो उसको एक्सटेंशन दे दी जाए। वो एक्सटेंशन ला मुहाला दूसरे शख्स की और दूसरी पार्टीज़ के जो कहे कि इर्तका को रोकने की कोशिश होगी, जिस तरह अब कोशिश है। तो यहाँ सूरत इसलिए पीडीएम नहीं चाहेगी कि सितंबर के एंड से पहले इलेक्शन हो जाए और किसी शख्स को और वो नहीं चाहेंगे कि सितंबर के एंड के बाद इलेक्शन हो। लेकिन उनको कन्फर्म है तहरीक इंसाफ को कि इलेक्शन हमें नहीं मिलने वाले। अच्छा, तो अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं मिलते, बात अब सुप्रीम कोर्ट की जो 90 रोज वाली तौहीन वाली वो चीज़ें पीछे चली गई हैं। बिल्कुल, ये तो अब पीछे हट गई है। पीछे हटने से जब ये तहरीक इंसाफ को कन्फर्म हो, यही वजह है कि तहरीक इंसाफ अब चल के गई है कि हमें कौमी असम्बली में वापसी दे दो और हम मुज़ाकरात को तैयार हैं, कोई आईनी तरमीम करते हैं सारा। इस वक्त भी जो टेक पोजीशन है, गिव पोजीशन फिर भी हुकूमत के पास है कि कुछ देना चाहे तो दे सकती है। तहरीक इंसाफ अभी लेने वाली उसमें खड़ी है लाइन में कि हमें कोई डेट मिल जाए, कोई इस तरह का, ताकि हमारे ऊपर से जो ये एक प्रेशर है। अगर अच्छा, तो फिर इसमें JUI का मुस्तकबिल क्या है? अब JUI का मुस्तकबिल ये है कि JUI ने अपना जो एक ज़ाती हैसियत है वो मनवा ली।
JUI کو ایک پرومپٹ حیثیت مل گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے کہ جی ہم نہ تو اتحاد کی بھی اس میں ہیں فکر میں، جو مولانا کے اوپر یہ بلیم گیم ہے کہ جی وہ وزارتوں کے پیچھے وہ سارا، تو مولانا تو وہ وزارتوں کے اگر چکر میں ہوتے یا ان کو خریدنے کی کوئی کوشش ہوتی یا کوئی طاقتور دھڑا اگر کہا جائے کہ اس سسٹم کو جو آپس میں پیچ اپ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک طاقت ہے، اور کچھ یہ بھی شنید ہے کہ جو چیمبر میں ملاقات ہوئی تھی بڑی شخصیات کی، تو اس کے بعد یہ مذاکرات والی جو ہے نا رسی زیادہ چلی ہے، تو اس میں مولانا نے اپنے کارکن کو پیغام دے دیا کہ ہم کسی چیمبر کی ملاقات سے بھی متاثر نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس پوزیشن میں کوئی ہمیں آ کر ہمارے گریبان پکڑ کے ہم سے، تو اپنے کارکن میں بھی مقبولیت لے لی دوبارہ JUI نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب مولانا کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا ان کے اپنے صوبے میں، اپنے صوبے سے مراد ہے KPK میں، تو وہاں سے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا، ان کے ساتھ اب وہاں مولانا کو بطور ایک پاورفل سیاستدان کے ان کے ساتھ اچھا اب یہ جس طرح عوامی رابطے میں ہم شروع کی جا رہی ہے اس کا پھر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہم اصل تو بہانہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، ہاں جی کسی بھی سیاسی جماعت کے پروگرام کے اپنے آپ کو بوسٹ اپ رکھنا، تو لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بتائیں گے لوگوں کو اور سپریم کورٹ کا کردار بھی بتائیں گے، پچھلی گورنمنٹ کا کردار بھی بتائیں گے وغیرہ، تو اس کا اثر اس کا فائدہ نون لیگ کو یا PDM کی جماعتوں کو بھی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، اگرچہ میری رائے یہ ہے کہ مذاکرات سے نون لیگ کو کافی دھچکا لگے گا عوامی سطح پہ یا ان کے اپنے کارکنوں کی سطح پہ، تو وہ جگہ پھر JUI اگر اس حکمت عملی کے ساتھ چلتی ہے تو وہ کور کر سکتی ہے، تو فائدہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کو بھی تو ہو سکتا ہے۔ نون لیگ کو تو دیکھو میں آپ کو ایک بات کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بھی نقصان، لیکن نون لیگ کو نقصان نہیں ہونے والا۔ سیاست کا منتج کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مذاکرات، چاہے دو جنگی قومیں بھی ہونا تو وہ بھی اینڈ پہ آ کے کسی نہ کسی بات پہ تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں نا، یہ ایگریمنٹ ہونا تھا۔ نون لیگ کو بھی وقت چاہیے، 2-3 ماہ چاہیے، اگر وہ اسی سچویشن میں رکی رہتی، وہی بات آ جاتی ہے اگر ان کا وزیر اعظم نااہل ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ نااہل کرتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تسلیم نہیں کرتے تو تصادم ہوتا، تو کس کا لاس کس کا ہوتا تھا؟ نون لیگ کو کچھ ایسا کام چاہیے، ٹائم چاہیے جس میں کچھ وہ پبلک فیئر جیسے کہنا پبلک کی فیور میں کچھ کر سکے۔ وہ تو 1 سال سے اوپر ہو گیا، نہیں وہ سال جس آپ سمجھیں جس طرح ان کے پاس حکومت آئی تھی وہ تو اعداد و شمار، وہ ٹھیک ہے اعداد و شمار، لیکن اس اعداد و شمار کا فائدہ نہیں ہے نا جب تک کہ پبلک کو ریلیف نہیں ملے گا، تو اب 3 ماہ میں پبلک کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ سوال 3 ماہ وہ پوزیشن، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جو ہمارے اب معاہدے ہوئے ہیں اور جو ڈونرز کی طرف سے ہمیں فنڈ ملنا موصول ہوا ہے، تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی اسکیم لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ایک تجویز ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30% ہم انکریز کر دیتے ہیں سیلریز میں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جو یہ سبسڈی ہے جن لوگوں کا اب آٹا دیا گیا ہے تو ان کو 4500 روپے پر ہیڈ چارج کر دیا جائے، مطلب دیا جائے سبسڈی کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جی آپ کا جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ جو رشیا کے ساتھ جو ہو رہی ہے کہ اس کو بھی 2-3 ماہ کا ٹائم چاہیے مارکیٹ اس کے اندر ہاں جی ان ہونے کے لیے۔ اگر آپ وہی پیٹرول اگر 150 پہ دوبارہ لے آتے ہیں، 150 نہیں لے آتے ہیں آپ 180 پہ لے آتے ہیں، 90 پہ لے آتے ہیں، تو اس چیز کا امپیکٹ تو پڑے گا۔ اب ترقیاتی منصوبے ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز میں کہ جی چائنا نے گوادر سے کاشغر تک کے جو ریلوے ٹریک ہے وہ لگ بھگ کوئی $60 ارب سے بھی زیادہ کا منصوبہ ہے، تو اس کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ جب اس طرح کی ہیوج کنسٹرکشن کے پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی 2-3 ماہ، اب دیکھنا آمادگی بھی ظاہر کی ہے تو 3 ماہ میں کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ تو مشکل ہے۔ اگر اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹائم یہ معاہدوں پہ سائن ہو رہا تھا، ابھی آپ کے آرمی چیف صاحب وہاں پر موجود ہیں، وہ صرف کوئی پیشہ، ہمارا جو آرمی چیف کا دورہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، وہ پیشہ ورانہ کم ہوتا ہے، سفارتی زیادہ ہوتا ہے، وہ سفارت کاری ہوتی ہے۔ تو یہ سفارت کاری ہوئی ہے، وہاں سے آپ کو امیڈیٹ کوئی نہ کوئی ریسپانس ملنے والا ہے، وہ ایک بڑی رقم کی صورت میں بھی ہوگا، اور دوبارہ سے جو سی پیک کے جو منصوبہ جات ہیں وہ انیشیل پہلے تو ہوا انیشیٹو تو ہے، ہاف کمپلیٹڈ بھی ہیں، تو وہ فوراً سے شروع ہو سکتے ہیں وہ۔ بالکل،
اس چیز کا امپیکٹ پڑے گا. اب مذاکرات والا ڈول وہ صرف تحریک انصاف اپنی فیس سیونگ کے لیے بیٹھی ہے، کیونکہ ان کو جو انکار مل چکا ہے اور ان کو بھی نظر آ گیا کہ جی پی ڈی ایم نے یہ جو مولانا نے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر سٹانس لے لیا تو حاصل کچھ نہیں ہونے والا، تو کیوں نہ ہم دوبارہ ٹیبل پر چلے جائیں اور وہاں سے کسی حد تک ہمیں قومی اسمبلی میں واپسی مل جائے. اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی تو کوئی ایسا راستہ آ جائے کہ ہمارے جو 30-40 MNAs ہیں تو وہ جا کر قومی اسمبلی کی اس پر بیٹھ جائیں. کم از کم اپوزیشن لیڈر والا تو وہ بحال کرا لے نا، تاکہ نیکسٹ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے تو اس میں تو ہم سٹیک ہولڈر ہوں. یہ ان کی ایک ہو سکتی ہے، حاصل ہو سکتا ہے. باقی الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی وہ وہی ہوگی جو پی ڈی ایم طے کرے گی.